بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ اچھا، ہفتہ چوتھا اور اس کا دن تیسرا ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے لیکچر میں ابو ابن ادم کی پڑھائی کی تھی، اس کے اہم نکات میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے الفاظ مانی، دوسرے لیکچر میں الفاظ مانی اور سوالات کے جوابات کیے تھے۔ اب ہمارے پاس ہے آگے تخلیقی لکھائی۔ اب تخلیقی لکھائی میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 2 آپ کی بک میں دیا گیا ہے کہ نظم کے تمام اشعار کو آسان اور اپنے لفظوں میں کہانی کی صورت میں 3 پیراگراف پر مشتمل خلاصہ لکھیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نظم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو 3 پیراگراف پر مشتمل خلاصے کی صورت میں تحریر کرنا ہے، اور خلاصہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کو ایک ایک شعر جو ہے وہ آسان الفاظ میں کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگ اس کا خلاصہ بآسانی لکھ سکیں۔ ابو ابن ادم، اب دیکھیں اس میں دیا ہوا ہے کہ ابو ابن ادم پہ رحمت خدا کی، ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب، نظر اس نے اپنے شبستان پہ ڈالی، سمن پوش تھے جس کے دیواروں در سب۔ اب دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابو ابن ادم اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ وہ نیند میں تھے، یعنی کہ سو رہے تھے کہ اچانک جو ہے انہوں نے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جب نظر ڈالی تو سامنے کسی کو دیکھا، سمن پوش تھے سب، یعنی کہ سب کے سب دیواروں ہر طرف جو ہے وہ چار دیواری، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس نے یہ دیکھا کہ ایک ماہ سیما بیاض تلائی میں کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی ہے وہاں پہ جو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، ایک سفید کاغذ، بیاض تلائی کا معنی ہے سفید کاغذ، یعنی کہ کوئی ہے جو وہاں پہ سفید کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دل پرسکون تھا کنارے ابو میں، کہا کون ہے تو، یہ تحریر کیا ہے؟ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ وہاں پہ کون ہے اور وہ کیا لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہا اجنبی نے سر اپنا اٹھا کر کے بھیجا گیا ہے مجھے آسمان سے، قلم بند کا مطلب ہوتا ہے درج کرنا، یعنی کہ لکھنا، نام ان کے جن کو محبت ہے خلاق کون و مکان سے۔ اب اس اجنبی کہتے ہیں انجان کو، اب جب اس انجان نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے آسمان سے بھیجا گیا ہے اور میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ ابو نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ اب ابو بن ادم اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میرا نام بھی ہے؟ بلایا فرشتے نے انکار کا، اب ہلایا فرشتے نے انکار کا سر، اب فرشتے نے انکار سے یعنی کہ اپنا سر ہلا دیا۔ اب آواز دھیمی تھی قدر ابو کی۔ اب ابو بن ادم نے جب یہ بات سنی کہ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا کہ اس نے اپنا سر جو ہے وہ ہلا دیا ہے تو ان کی آواز بہت دھیمی ہو گئی، یعنی کہ بہت آہستہ ہو گئی، مگر اس کا دل مطمئن تھا سراسر۔ لیکن کس کا دل مطمئن تھا؟ یعنی کہ جو فرشتہ لکھ رہا تھا اس کا دل مطمئن تھا۔ کہا مجھ کو تو ایسے لوگوں میں لکھ دے جو کرتے ہیں خلق خدا سے محبت۔ اب ابو ابن ادم نے یہ کہا کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر لو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے یہ بات منظور کر لی، لکھا نام اس کا، ہوا اس سے رخصت کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، چلے جانا وہاں سے۔ اب فرشتے نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بات منظور ہے، اور اس نے ان کا نام جو ہے وہ لکھا اور وہاں سے اجازت لی اور چلا گیا۔ مگر دوسری رات پھر وہ فرشتہ، لیکن جب دوسری رات تھی، یعنی کہ ایک رات وہ آیا تھا فرشتہ جب وہ لکھ رہا تھا، لیکن اگلی رات کو یعنی کہ دوسری رات کو جب وہ فرشتہ وہاں پہ آیا تو ابو کی طرف شادماں ہو کے آیا، یعنی کہ بہت خوشی کے عالم میں تھا، وہ بہت خوش تھا۔ شادماں کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ ابو نے وہی کھول دی اپنی آنکھیں، اور ابو بن ادم نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، کچھ ایسا اجالا وہ ہمراہ لایا، یعنی کہ اجالا کا معنی روشنی، ہمراہ کا معنی ہے ساتھ لانا ساتھ۔ تو اس نے ابو بن ادم نے فوراً آنکھیں کھولی اور ایسی ان کو روشنی محسوس ہوئی کہ وہ جیسے وہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آیا ہو۔ دکھائے ان اشخاص کے نام اس کو جنہیں عشق حق نے مشرف کیا تھا۔ اب ابو ابن ادم
کو اس فرشتے نے ان اشخاص کے نام دکھائے جنہیں حق کے عشق نے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے نام جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کے نام دکھائے، مگر سب سے پہلے ابو ابن ادم سنہرے صحیفے میں لکھا ہوا تھا، یعنی کہ سب سے پہلے ابو بن ادم کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا لسٹ میں، پیج پہ سب سے پہلے ان کا نام لکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تھینک یو سو مچ، امید کرتی ہوں لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔